أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورۃ فاطر مکی ہے، 45 آیات اور 5 رکوع ہے. نزول میں 43 ہے اور ترتیب میں قرآن کریم کی 35ویں سورت ہے. اس سورت میں قیامت کا بیان ہے، عقیدہ بعث بعد الموت کا اس بات ہے جسے ایمان بالآخرت کہتے ہیں، اور اس سے قبل سورت سبا بھی وقوع قیامت کے بیان پر مشتمل تھی. اس میں خلائق کا عجز اور ان کی بے بسی کا اعلان تھا کہ ملائک اور انبیاء، جنات اور انسان کوئی بھی متصرف اور غیبدان نہیں. سلیمان علیہ السلام کی موت کس حالت میں ہوئی؟ موت سلیمان کا پتہ دیر تک انسان اور جنات کو نہ لگ سکا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب. جب موت کا واقعہ 1 سال بعد ظاہر ہوا تو انہیں پتہ چلا. داؤد علیہ السلام، ان کے معجزات ہم نے انہیں دیے. جنات کو حضرت سلیمان کے لیے اور ہوا کو ہم نے مسخر کیا. ان میں سے ایک بھی نہ غیبدان ہے اور نہ متصرف ہے. انما اعظکم بواحدہ، ذرا غور کر لو، نصیحت کی بات سمجھو. وہاں دلائل نقلیہ تھی عجز العباد پر کہ عباد خواہ سماوی ہے یا ارضی، ملائک ہے یا انبیاء اور اولیاء، سب بے بس ہے اللہ کی قدرت کے سامنے. قدرت کاملہ، تصرف اور علم الغیب صرف اللہ جل ذکرہ کے لیے ہے. اور سورۃ فاطر میں اس پر 11 دلائل عقلیہ قائم کی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی متصرف ہے، نہ غیبدان ہے، نہ دور سے آواز اور پکار سن سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ ضرر ٹال سکتا ہے. ان دونوں سورتوں کا افتتاح الحمد سے ہے، اور یہ قرآن کریم کی ان 5 سورتوں میں سے ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہے. فاتحہ، انعام، کہف، سبا، فاطر. جبکہ 7 سورتیں ایسی ہے کہ جن کا افتتاح سبح، سبحانہ، سبح، اللہ کی تنزیہ اور تقدیس کے ساتھ ہے. حقیقت میں یہاں سے وہ چوتھا مسئلہ شروع ہوا ہے جو ہر الحمد کے بعد بیان ہوا ہے. پہلے الحمد کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ اللہ خالق ہے، ہر چیز اس نے پیدا فرمائی، اور یہ مائدہ کے اخیر تک بیان ہوا. دوسرا مسئلہ کہ اللہ رب ہے، پالنے والا وہی ہے، پالنہار اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ انعام سے لے کے آخر اسراء تک بیان ہوا، یہ بھی الحمد سے. تیسرا مسئلہ کہ سلطنت کے جلوے پر وہ اکیلے متمکن ہیں اور ہر چیز میں اثر و برکت ڈالنے والا ہے. اس کا بیان کہف سے آخر احزاب تک ہے، الحمدللہ سے. اور چوتھا مسئلہ
کہ قیامت برحق ہے، مکافات عمل ہوگی، مجازات کا نظام نافذ ہوگا۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت گمگیر ہے، اس لیے اس کو دو صورتوں سے مصدر کیا ہے، ایک میں اس پر نقلیات قائم کی، دوسرے میں اس پہ عقلیات قائم کی۔ نقل اور عقل دونوں تقاضا کرتی ہے کہ قیامت آنا چاہیے، اس لیے صبا بھی الحمد سے شروع ہے، فاتر بھی الحمد سے شروع ہے۔ یہی چار مسئلے فاتحہ میں بالترتیب ہے: الحمدللہ خالقیت، رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم آثار و برکات، مالک یوم الدین وقوع قیامت۔ تو عبادت صرف اللہ کی کرو، العبادت المخلصہ للہ وحدہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگو صرف اس سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تمام انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء نے یہی تعلیم دی، صراط الذین انعمت علیہم۔ جو اس کے علاوہ اور لوگوں سے مانگے وہ مغضوب ازوال ہوں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔